गुज़िश्ता 77 साल के बाद भी अवाम के हाथ क्या आया? मुल्की वसाइल का बहुत बड़ा हिस्सा एक मखसूस तबका ले जाता है और जो बाकी बचता है वो अहमकाना, याशियाना, गैर मंतकी सियासी मंसूबों की भेंट चढ़ा दिया जाता है। कभी शौक़ चढ़ता है मेट्रो का, कभी शौक़ चढ़ता है ट्राम का, कभी शौक़ चढ़ता है ऑरेंज लाइन का, जिनका अवाम के बुनियादी मसाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मसला ये है बुनियादी मसाइल में थोड़ी मुसावात का, और यही हुक्मरान तबकात और हर होशमंद इंसान का इम्तिहान भी है कि तुम भले तीतर, तलोर और बीफ खाओ, लेकिन 3 वक्त की सादा ग़िज़ा बाकियों के लिए भी यकीनी बनाओ। तुम भले आलीशान सेंट्रली एयर कंडीशन्ड घरों में रहो, लेकिन 2-3 कमरों की छत दूसरे के लिए भी रहने दो। तुम हैंड स्टिच्ड सूट ज़रूर पहनो, लेकिन साफ सुथरा लिबास हम वतनों के लिए भी ज़रूरी समझ लो। तुम दुनिया के महंगे तरीन हस्पतालों से इलाज कराओ, लेकिन 2-4 टीके, कैप्सूल, गोलियां इन इंसान नुमाओं के लिए भी रहने दो। तुम्हारे बच्चे ऑक्सफोर्ड, बर्कले बेशक और ज़रूर जाएं, लेकिन औरों के लिए भी प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक और टेक्निकल ट्रेनिंग का सोचो, ताकि ये सब तुम्हारे जाहो जलाल का बेहतर ईंधन बन सके। बनना तो उन्होंने ईंधन है तुम लोगों की बादशाही का, लेकिन बेहतर ईंधन बन सकें। आम आदमी के लिए इतनी मुसावात ही काफ़ी है, लेकिन ये कुछ शेयर करने पर भी तैयार नहीं। अपने लोगों को थोड़ी सी इज्जत व राहत देकर तो देखो, तुम खुद जिल्लत से बच जाओगे। तुम्हें गैरों के सामने घुटने सुकेड़ कर बैठने, पर्चियां पढ़ने और भीख मांगने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। कभी इन 25 करोड़ को सीने से लगा कर तो देखो, कभी इन 25 करोड़ को अपना तो समझो। कौम अफराद का मजमूआ होती है, अक्सरियत को बर्बाद करके तुम कभी आबाद नहीं हो सकते। तुम लोगों का जुर्म ये है कि तुमने अक्सरियत बर्बाद कर दी। तुमने 40% लोगों को गुर्बत की लकीर के नीचे धकेल दिया। तुमने 2 वक्त की रोटी मुश्किल बना दी। तुम लोगों ने खुदकुशी आसान कर दी। ज़रूरतों से कम वाले इंसानियत और खुददारी के दर्जे से नीचे गिर जाते हैं। जिनकी ज़रूरत भी ना हो तो वो नीचे गिर जाते हैं। किस तरह खुशामद, झूठ, धोखा, फ़रेब, कामचोरी, लाकानूनियत, गंदगी, खुद गर्जी इनकी खसूसियात बन जाती हैं। जब उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो वो ये काम करते हैं। जिनके पास ज़रूरियात से बहुत ज़्यादा जमा हो जाए, ये तो वो है ना जिनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, और जिनकी ज़रूरियात से बहुत ज़्यादा हो तो वो क्या करते हैं? वो गुरूर, तकब्बुर, ऐश, आराम, हराम, सफाकी, नाइंसाफ़ी के ग़ुलाम बन जाते हैं। देख लें, एक तरफ चोरी चकारी है, अमन व अमान है, जिनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, और दूसरी तरफ क्या है? हराम है, सफाकी है, बेइंसाफ़ी है। यानी हर 2 जौहर इंसानियत से महरूम, और फिर ऐसे लोग इनके हाथों की तरफ देखने पर मजबूर हो जाते हैं जिन्हें उनके बाद आज़ादी मिली हो। चीन को हमारे बाद आज़ादी मिली, कई ममालिक हैं, हम उनकी तरफ देखने पर मजबूर हो जाते हैं। अमरीकियों के बाद चीन की खुशनुदी, क्या यही हमारा मकसद है? कभी चीन के नखरे उठाना और कभी अमेरिका के नखरे उठाना।
कीटो ने कहा था, छोटे चोर तो हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े कैद खानों में सड़ रहे हैं, मगर बड़े डाकू सोने चांदी हीरे जवाहरात से मुरस्सा होकर खुले बंदों घूमते हैं। पाकिस्तान की जेलों में इमरान खान कहते थे, चले जाएं, छोटे चोर बंद हैं, मुर्गी चोर, साइकिल चोर, मोटरसाइकिल चोर वो बंद हैं। और जिन्होंने मुल्क तोड़े, मुल्क लूटे, अभी चीनी का 300 अरब देखें, गंदम का 200 अरब देखें, कुकिंग ऑयल का 175 रुपए जो है वो फी किलो देखें, अब 2500 अरब पेट्रोलियम में घपला आ गया वो देखें, वो हुक्मरान है। ये कदीम कौल कितने भरपूर तरीके से पाकिस्तान की नक्शा कशी कर रहा है। क्या कभी ये नक्शा तब्दील होगा? मुल्कों के जुग्राफियाई नक्शे तो निस्बतन आसानी से तब्दील हो जाते हैं, लेकिन दूसरी किस्मों के नक्शे मुकद्दरों से ही तब्दील होते हैं। पाकिस्तानियों के इज्तिमाई मुकद्दर हारे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये सच्चाई मेरे सियासी ईमान का हिस्सा है कि पाकिस्तान में गुर्बत, अफलास और महरूमी की वजह वसाइल की कमी नहीं, वसाइल की कोई कमी नहीं है। कल आपको ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट दी थी कि इस वक्त दुनिया की जो सबसे कीमती धातें हैं वो पाकिस्तान में, वसाइल की कमी नहीं है। समंदर है, बंदरगाहें हैं, दरिया हैं, मैदान हैं, खेत हैं, पहाड़ हैं। वसाइल की गैर मुनसिफाना बल्कि वहशियाना तकसीम है, वहशियाना तकसीम। कहीं स्विमिंग पूल में मिनरल वाटर है, स्टंजे के लिए मिनरल वाटर है, और कहीं इंसानों के लिए हेपेटाइटिस वाला पानी है। ये वहशियाना तकसीम है, वहशियाना। कोई भी मुआशरा ऐसे हालात में कब तक जिंदा रह सकता है? कब तक? मुआशरे की सूरत हाल आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हफ्ते का दिन है, वीकेंड है। अल्लाह करे मेरी यूट्यूब फैमिली का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे और बहुत रिलैक्स गुजरे। कुछ ताज़ा तरीन खबरें डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक हल्का फुल्का वीलॉग। लेकिन इससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइबर्स हैं तो शेयर कर दिया करें और बेल आइकन का ऑल का ऑप्शन पुश किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। डिस्कशन हमारी हो रही है कि जी वसाइल, यहाँ पे जो वसाइल की तकसीम है वो गैर मुनसिफाना नहीं है, वो वहशियाना है। किसी को कुत्ते और बिल्ली की खुराक के लाले पड़े हुए हैं कि वो महंगी हो गई है और कोई अपने बच्चे बेचने पर मजबूर है। एक खबर आपके साथ शेयर करता हूँ। खबर ये है कि जून में जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका में थे और डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को फ़ोन किया कि वो भी आ जाए। आपको पता है ना कि डोनाल्ड ट्रंप को माचू मैन बनने का बड़ा शौक है कि जी इनकी मुलाकात करा दी जाए। मोदी ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं आता और मैं नहीं मिलता। मुझे इस सवाल का जवाब दे कि फील्ड मार्शल साहब किस इस्तेकाक के तहत वहाँ बंद कमरे में मोदी से मिलने जा रहे थे, तैयार थे। ये होते हैं बंद कमरों के फैसले, जिनको अरशद शरीफ साहब कहते थे बंद कमरों के फैसले। उनको किसने मैंडेट दिया था? वो कौम से पूछ के गए थे? अगर मोदी आ जाता तो फिर कौन सी बात होती? ये इस मुल्क का अलमिया है, क्योंकि ये कौम को कौम नहीं समझते, ये 25 करोड़ को कीड़े मकोड़े समझते हैं, ये ज़ाती जागीर समझते हैं। अब ये मगरबी मीडिया ने भांडा फोड़ा है कि मोदी ने आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आया और आप इकदाम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो इंडिया के ख़िलाफ़ क्या कर रहा है। उसके बाद अगली खबर देखें। अगली खबर ये है कि सिंध असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पर तनख्वाहों में और अलाउंसेस में इजाफे की करारदाद मंजूर कर ली है। किसी एक बंदे ने मुखालफत नहीं की। ये है वहशियाना तकसीम। मैंने आपको पहले बताया जो लोग असम्बली तक पहुँचते हैं ना वो पहले कान टुटे होते हैं, वो पहले रस्सागीर होते हैं, वो पहले डेरेदार होते हैं,
وہ پہلے مفروروں کو پناہ دیتے ہیں. ویسے ایم پی ایم این اے نہیں بنتے، ویسے کوئی ہو سکتا ہے بن بھی جائے لیکن ویسے نہیں بنتے. ان کو تنخواہوں، لیکن پاکستانی قوم کا نکالنا ہے، ان کو نچوڑنا ہے، ان کا خون جو ہے نا وہ پینا ہے. بڑھا دی تنخواہیں اور الاؤنسز. یہ ہے وحشیانہ تقسیم جو ہے نا وسائل کی، غیر منصفانہ نہیں، وحشیانہ تقسیم ہے وسائل کی. ادھر میٹرو والے رو رہے ہیں کہ جو ہے وہ 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی. جو میٹرو کے ملازمین ہیں وہ رو رہے ہیں 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی. یہ جو صاف ستھرائی والے ہیں، یہ جو کوڑا اٹھانے والے ہیں، 37,000 روپے پہ دستخط کرائے جا رہے ہیں اور 27,000 روپے دیا جا رہا ہے. اٹھاتے کوڑا کرکٹ ہے لوگوں کا. 37,000 روپے سائن کرائے جا رہے ہیں کہ 37,000 تنخواہ دی جو ہے نا آپ کی ہے، دیا 27,000 جا رہا ہے. بتائیں، فی بندہ 10,000. یہ وحشیانہ جو ہے نا وہ تقسیم ہے. اگلی خبر سنیں، 2 خبروں کو ملا کے سننا ہے. یوب میں 33 دہشت گردوں کو فوج نے جہنم واصل کیا ہے. زبردست ہو گیا. کتنے؟ 33. یعنی کسی نہیں جانجتے جا رہے ہیں، بارات پہ جا رہے ہیں 33. اس سے ساتھ خبر سنیں کہ جو ہے نا وہ اسد طور کو رات کو وہ امریکہ جا رہے تھے، جہاز سے اتار لیا گیا اسد طور کو. یہ ایک صحافی ہے، مجھے تو پسند نہیں ہے لیکن صحافی ہے. یہ وہ اسد طور ہے، عمران کے دور میں اس کو کوئی کانٹا پوڑا تھا تو مولوی فضل الرحمان، مکھیہ منتری، شہباز شریف، یہ سارے اس کے گھر پہنچ گئے تھے. قاضی فائد عیسیٰ اپنی بیوی کو لے کے، اس کی بیوی بھی فراڈنٹ تھی پہلے دن سے، وہ یہ سارے اسد طور کے گھر پہنچ گئے. اب اسد طور سچی باتیں کرنے لگ گیا ہے. اسد طور نے کہا ہے کہ ان 3 سال میں جتنی کرپشن ہوئی ہے نا، ان 3 سال میں 47 سے لے کر اب تک نہیں ہوئی. ان 3 سال میں جتنی لوٹ مار ہوئی ہے. اسد طور کو جہاز سے اتار دیا گیا. یہ ریاست کی ترجیحات ہیں. انتظار میں بیٹھے تھے، اسد طور کو فوکس کیا ہوا تھا، بہرحال اس کو اتار لیا گیا ہے. ادھر 33 دہشت گرد. اگلی خبر سنیں، یشونت شندے، یہ سابقہ ترجمان ہے RSS کا، یعنی دنیا کی سب سے بڑی لانتی، دنیا کی سب سے بڑی قاتل، دنیا کی سب سے بڑی موذی، کینسر، یہ RSS جس کا نمائندہ مودی ہے. اس کے ترجمان نے کہا ہے ہم تربیت دے کر دہشت گردوں کو پاکستان بھیجتے ہیں. اب بتائیں، ادھر کوئی فوکس نہیں ہے. ندیم انجم کہتے تھے DG ایسا ہے، نہ ہماری مرضی سے کوئی آتا ہے اندر، نہ ہماری مرضی سے جاتا ہے. وہ یشونت شندے کہہ رہا ہے کہ ہم بھیجتے تھے، تربیت دے کر بھیجتے تھے. یہ اسد طور کو جہاز سے اتار رہے ہیں. آگے سنیں، ایک اور خبر ہے اور یہ بھی دنیا کا لانتی ترین شخص ثابت ہوا ہے. تھا پٹھان، لکی کا تھا، میرے پڑوسی ہیں. شیر افضل مروت کہتا ہے کہ علیمہ خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بندے نے الیکشن میں حصہ لیا تھا PTI سے پہلے، اس کو 74 ووٹ پڑے تھے، اب 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں. خان صاحب نے بھی کیسے کیسے آستین کے سام پالے ہیں اور کیسے کیسے لوگوں کو مشہور کیا ہے. خان صاحب تو پارس ہیں، جس نے ہاتھ لگایا سونے کا بن گیا. یہ کہہ رہا ہے علیمہ خان اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے. شیر افضل مروت. بہرحال اس میں شرم حیا نہیں ہے. اس کے بعد ٹیرف معاملہ جو ٹرمپ جو ہے وہ انڈیا پہ لگا رہا ہے. انڈیا نے کافی سودے کر رکھے تھے امریکہ کے ساتھ، دفاعی سودے اسلحے کے، وہ سارے انڈیا نے روک دیے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پاکستان کو ڈنڈا بنا کے نا انڈیا کو دیا جا رہا ہے. یہ ویڈیو آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے. وہ ایک اچھی ڈیل کی تلاش میں ہے ٹرمپ. جس دن انڈیا کے ساتھ اچھی ڈیل ہو گئی، کیونکہ 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی ہے، اس دن پاکستانی بھی جو ہے نا وہ پڑے اور سارا کچھ پڑے اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے. وہ ڈرا رہے ہیں، وہ دباؤ ڈال رہے ہیں. ابھی تک انڈیا پینک نہیں کر رہا اور بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن وہ پینک کر گیا، ان کی ڈیل ہو گئی. یہ جو ہے نا یہ طریقہ ہے ٹرمپ کا، یہ طریقہ ہے، وہ انڈیا کو دھمکا رہا ہے. بہرحال انڈیا نے وہ جو منصوبے تھے وہ روک دیے ہیں کہ ہم دفاعی سامان نہیں خریدیں گے. اس کے بعد پورے پاکستان میں جو فکس ریٹ حکومت نے کیا 170 چینی کا کہیں بھی نہیں مل رہی اور لوگ مہنگی ترین چینی خریدنے پر جو ہے وہ مجبور ہیں. پنڈی میں 210 چل رہی ہے، لیکن آپ کو بتایا ہے تاجر اپنا مال
تو وہ کس کو اچھا نہیں لگتا؟ بکری ہو رہی ہے، بیٹھے بیٹھے اربوں روپے اکاؤنٹوں میں جا رہی ہیں، کوئی ڈرائیوروں کے اکاؤنٹوں میں، کوئی چپراسیوں کے اکاؤنٹوں میں جا رہے ہیں، ان کو کیا؟ وہ کیوں نوٹس لیں؟ وہ کیوں قیمت کم کروائیں؟ ان کی بک رہی ہے، میری تو نہیں بک رہی، آپ کی تو نہیں بک رہی۔ اس کے بعد یہ خبر سنیں، یہ اسطور کو جہاز سے اتار لیا، پاکستان کی 263 یونیورسٹیوں میں 1427 کلو منشیات ضبط کی گئی ہیں۔ 1427 کلو، یہ میں گندم کی بات نہیں کر رہا، آٹے کی بات نہیں کر رہا، منشیات کی بات کر رہا ہوں۔ اس کو کس نے روکنا ہے؟ یہ اس سے بھی ملے ہوئے ہوں گے، اس میں بھی ملے ہوئے ہوں گے، غریب کے بچوں کو برباد کرنے کے لیے اس میں بھی یہ ملے ہوئے ہوں گے۔ ان کا کھانچہ ہوگا، ان کا حصہ ہوگا۔ 1427 کلو منشیات، اس کے پیچھے بھی یہی ہوں گے۔ کبھی نہ کبھی تو کھلیں گے، معاملات کھلیں گے۔ بہرحال یہ ضبط ہوئی ہے جی یونیورسٹیوں سے، خیال رکھیں ارد گرد۔ اس کے بعد ایک دن میں 50 ارب ڈالر کا ٹیکہ لگا ہے انڈیا کو۔ سٹاک ایکسچینج کریش ہوئی ہے، اور وجہ ٹیرف۔ کل بتایا تھا کہ 56% جو چیزیں ہیں وہ انڈیا وہ امریکہ کو دیتا ہے۔ امریکہ نے ٹیرف لگا دیا تو 50 ارب نکال لیا لوگوں نے کاروبار سے، کہ جب وقت اچھا آئے گا، ڈیل ہوگی تو پھر لگائیں گے۔ ایک بار پھر راہل گاندھی نے جو ہے نا وہ الزام لگایا ہے انڈین الیکشن کمیشن پہ کہ جی بی جے پی کو جو ہے وہ فائدہ پہنچایا گیا ہے الیکشن میں، کوئی مرے ہوئے ووٹر جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے، یا کوئی اس طرح کھلی ولی کر کے نا، تو جو ہے نا وہ پہنچایا گیا ہے بی جے پی کو فائدہ، اور دھاندلی ہوئی ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے بی جے پی کے لیے دھاندلی کی ہے۔ اب ایک ایران کا زبردست شہنشاہ تھا نوشروان عادل، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ نام لیا ہے، اور وہ مشہور تھا انصاف کے لیے۔ ایک دن وہ اپنے دستے کے ساتھ جا رہا تھا تو اس کا گزر ایک انار کے جو ہے نا وہ باغ سے ہوا۔ اتنا خوبصورت باغ، صاف ستھرا، اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ وہاں پہ رک گیا اور اس نے بلوایا جو ہے نا وہ باغ کے مالک کو۔ اب باغ کا مالک نہیں جانتا تھا یہ نوشروان عادل ہے۔ نوشروان عادل نے کہا کہ مجھے جوس چاہیے، یعنی مجھے جوس پلاؤ۔ تو وہ مہمان نواز تھا، اس نے کہا جی بالکل، بسم اللہ بیٹھیں۔ نوشروان عادل بیٹھ گیا۔ اس نے اتنا بڑا کٹورا اس کا جوس کا تھوڑی دیر بعد لا کے دیا۔ نوشروان عادل کہتا ہے کہ دنیا کا اتنا لذیذ، میٹھا اور فریش جوس میں نے زندگی میں پہلی بار پیا۔ وہ کٹورا پیا نا، کٹورا پینے کے بعد نوشروان عادل کہتا ہے اس باغبان کو ایک کٹورا اور لے آؤ۔ جب وہ جاتا ہے، نوشروان عادل پیچھے سے سوچتا ہے کہ یار یہ 2 ٹکے کا باغبان ہے، تو میں شہنشاہ ہوں، اس کو مار بھگاتے ہیں، میرے ساتھ بندے بھی ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، روز جوس پئیں گے۔ یہ وہ سوچتا ہے۔ آ جاتا ہے بندہ واپس، وہ کٹورا دیتا ہے نوشروان عادل کو۔ نوشروان عادل جو ہی چکھتا ہے نا، انتہائی بدبودار اور جو ہے نا کھٹا، بہت خراب۔ وہ فوراً کہتے ہیں یہ کہ کہاں سے لے آئے ہو یہ جوس؟ تو باغبان کہتا ہے کہ قسم پیدا کرنے والے کی، اسی پودے سے، اسی پودے کے جو ہے نا وہ انار سے یہ جوس بنایا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی ذرا چکھ کے دیکھو۔ باغبان چکھتا ہے تو واقعی بڑا بد ذائقہ ہوتا ہے۔ کہتا ہے، باغبان کہتا ہے میں حیران ہوں۔ تو نوشروان عادل کہتا ہے یہ کیسے ہوا؟ نوشروان عادل جا کے پودا دیکھتا ہے کہ پہلا کٹورا بھی یہیں کا تھا، دوسرا کٹورا بھی یہیں کا ہے۔ تو باغبان کہتا ہے، بزرگ کہتا ہے ہمارے بڑے کہتے تھے کہ اگر حکمران کی نیت خراب ہو جائے تو پھلوں کی مٹھاس چلی جاتی ہے۔ نوشروان عادل کو پتہ چل گیا کہ میری نیت کیسی ہو گئی تھی۔ فیلڈ مارشل صاحب خدا کی قسم یہ منحوس ہیں، ان کی نیت خراب ہے، یہ لوٹنے والے ہیں۔ وہ جس شخص کی نیت ٹھیک تھی نا، اس نے کرونا میں 6.2 گروتھ دکھا دی تھی، اس نے لنگر خانے کھول دیے تھے، اس نے پناہ گاہیں کھول دی تھی، وہ کسانوں کا مسیحا تھا، اس نے 10 لاکھ کا کارڈ، امیر ہے غریب ہے، میں نے یوں جھولیاں اٹھا کے لوگوں کو دعائیں دیتے دیکھا، اس کو لوگوں نے علاج کرائے، VIP ہسپتالوں میں علاج کرائے۔
لوگوں نے فیلڈ مارشل صاحب یہ بد نیت ہیں، ان کی نیت خراب ہے، یہ لٹیرے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ نوسرباز ہیں، یہ چور چکے ہیں۔ دیکھ لیں سکینڈل پہ سکینڈل، دیکھ لیں اسد طور کا بتایا، اور پھر نیت دیکھ لیں نوشروان عادل کی، ادھر نیت بدلی، ادھر پھلوں نے جو ہے نا وہ اپنا ذائقہ ہی تبدیل کر لیا، تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ جہاں آپ لوگ اور یہ 77 سال سے ہمارا جوس نکال رہے ہیں، یہ منحوس ہے، نحوست ہے۔ ایک عالم لکھتا ہے، ایک عالم بہت بڑا عالم، وہ کہتا ہے کہ میں اٹلی گیا، کسی یورپی ملک کا اس نے نام لیا کہ میں اٹلی گیا، وہ بڑے عالم باعمل ہیں، کہتے ہیں جو ہی میں جہاز سے اترا نا مجھے ایسی نحوست محسوس ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے وہاں 4-5 دن جس طرح گزارے اور جو نظارے میں نے دیکھے وہاں پہ، یہ نحوست ہے، نحوست، ملک پہ نحوست کے سائے ہیں، ملک پہ بھوک ہے، افلاس ہے، کسان تباہ، صنعتکار تباہ، دکاندار تباہ، منحوس ہیں۔ اسلام آباد میں شراب کھانے کے لیے جھوم برابر، جھوم برابر، جھوم برابر، اس لیے تو میں کہتا ہوں نا بڑے عرصے بعد، یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینا سکھا دیا۔ 5 لاکھ روپیہ فیس ہے این او سی کی، شراب کھانے کی 1.5 لاکھ روپیہ رینیول فیس ہے۔ اسلام آباد کے 4 ہوٹل، میریٹ ہو گیا، اس کے علاوہ سرینا ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ پک اینڈ ویسٹرن ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے نا پک اینڈ موو ہو گیا، ادھر جائیں اور جھومیں، جھوم برابر، جھوم برابر۔ حافظ صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، سو نائس آف یو، پتہ نہیں آپ کو یاد پڑھیں گے، سنائیں گے الخبائث کے بارے میں، اور سینٹ میں یہ جواب دیا گیا ہے کہ جی لائسنس جاری کیے گئے ہیں، 5 لاکھ روپیہ کمایا گیا ہے، 1.5 لاکھ سالانہ آئے گا، آپ لوگ اسلام آباد آئیں، جھومیں، بارش ہو رہی ہے، ساون ہے۔ یہ ہے فیلڈ مارشل کا پاکستان، یہ ہے مکھیہ منتری کا پاکستان، یہ ہے جو ہے نا شہباز شریف کا پاکستان، اور یہ ہے مولوی فضل الرحمان کا پاکستان، یہ ہے نعیم الرحمان کا پاکستان، جماعت اسلامی کا پاکستان۔ لیکن کوئی مولوی، کوئی 1.5 ٹن کا مفتی، کوئی ملونڈا، کوئی جو ہے نا وہ مفتی تقی عثمانی نہیں بولے گا، کیونکہ بڑے لوگوں کا حکم ہے، بڑے لوگوں کی، یعنی ہضم بھی کرنا ہوتا ہے نا۔ سارا دن حرام، جو میں نے آپ کو اقتدار کا نسخہ بتایا تھا تو وہ شراب پینے کے بعد لینا تھا، یعنی شراب پی کے، یعنی بغیرتی کا، حرام خوری کا، زنا خوری کا، کنجر پن کا، تو یہ تو ضروری ہے، اس کے ساتھ اس کے جو تو ضروری ہے۔ یعنی وہ جو ہے نا ایک بندے نے وہ مرغی کا جو ہے نا وہ اس طرح سرا کھو دیا، مرغا تڑپنا شروع ہو گیا، تو بندے نے کہا یار ذبح کرنی تھی، انہوں نے کہا جی شراب کے ساتھ کھانی ہے، تو پھر کون سی ذبح اور کون سی وہ کھو سٹی سری، یعنی اس کی اس طرح کھینچ کے علیحدہ کر دی کہ شراب کے ساتھ کھانی ہے۔ تو ان لوگوں نے بہرحال یہ جو ہے نا 5 لائسنس جاری ہو گئے ہیں۔ جب آپ کا موڈ بنے، جب آپ کا پروگرام بنے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے۔ بہرحال یہ کھل گیا جی، اور یہ شاعران نے جو یونیورسٹیاں تھیں وہاں پہ شراب خانے لازمی قرار دیے تھے۔ صلاح الدین پنور یا پنور یا پنور یا ناڑا یا ستون، کوئی بھی، یہ جج ہے سپریم کورٹ کا، اس نے عمر کورٹ میں خطاب کیا ہے وکیلوں سے۔ اس نے کہا جی ہم جج ہیں یا ڈکیت ہیں؟ یہ سوال کیا ہے۔ تو جج صاحب آپ ڈکیت ہیں؟ آپ کو ابھی تک کسی نے نہیں بتایا، آپ ڈاکو ہیں۔ یعنی آپ نے یہ بات اس وقت نہیں کی جب آپ کی الاؤنسز بڑھ رہے تھے، جب آپ کا ہاؤس رینٹ بڑھ رہا تھا، جب آپ کی تنخواہ بڑھ رہی تھی۔ آپ ڈکیت ہیں، میں بتاتا ہوں، میرے کو پھانسی لا دو، کل بلوا لو توہین عدالت میں اور 1 تاریخ تے پھانسی دے دو، کوئی مسئلہ کو نہیں۔ میرے جڑے نا بچے نا اللہ وارو سے، آپ ڈکیت ہیں تو الیکشن لٹا ہے۔ پھر آگے چل کے کہتے ہیں بڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جج فیصلہ دیتے ہیں، تو صلاح الدین ایوبی ہے؟ تو کون ہے؟ تو طارق بن زیاد ہیں؟ تو ڈکیت ہو سر، تو پورا الیکشن لٹ گیا ہے۔
وہ जड़ा सूअर आई पिंक सूर जिसने शजरा नसब ते लानोत, जिसनी 7 नस्लों ते लानोत, जिसनी 7 पीढ़ियां ते लानोत, कादी फैदी सा सुप्रीम कोर्ट नी चिट्टी इमारत ते लानोत, सुप्रीम कोर्ट नी कुर्सियां ते लानोत, सुप्रीम कोर्ट ने बेंचन ते लानोत, जिन डेस्कों पे तुम लोग बैठते हो उन पे लानत। इसलिए तो रोजाना सूर घुस जाते हैं। यानी शराब खाने क्यों खुले हैं? सूर खाओ तो शराब सटो, कुपियां सटो, रोजाना सूर घुस जाते हैं। ये किस बात की अलामत है? सुप्रीम कोर्ट में हर दूसरे दिन सूर घुस जाते हैं, सूर आके बताते हैं। हालांकि मैंने सूरों से रिक्वेस्ट की है कि यहां पहले बैठे हैं, यहां पहले बैठे, आप क्यों आते हैं? ये तो पहले बैठे, इतने तो सूर पहले बैठे, लगाए तो ही नहीं अदालत, दें फांसी। तो ना डकैत आओ, तो ना चोर आओ, तो ना नौसरबाज आओ, तो ना टट्टू आओ, तो ना टट पूंजी आओ जर्नैलों के, और तुम उन्हीं के पड़े हुए फैसले देते हो तुम लोग। वरना ये हाल होता है इमरान खान के साथ, ये हाल होता पीटीआई के साथ, ये हाल होता पीटीआई के अरकान के साथ। लानतियों, उधर वकीलों के सामने पूछ रहा है हम जज हैं कि डकैत हैं? डकैत हैं, मैं बता रहा हूं। मेरे नीचे सारे गैरत करें व्यूअर्स और लिखेंगे आप डकैत हैं। तुसा डकैत हो, तुसा चोर हो, तुसा मुंशी हो, चपरासी हो जर्नैलों के। और क्या बताएं आपको? आपने सवाल पूछा है कि जी जज जो है जब उधर बैठते हैं तो उधर तो आपको ये चीजें याद नहीं आती जब फैसला देते हैं। बहरहाल यहां पे वसाइल की वैश्याना तकसीम, हराम खाने के बाद शराब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फजलू डीजल कोई मुबारक नहीं है, वो एक मुनाफिक हाफिज फिर रहे ने जमा इस्लामी वाला, उसको भी मुबारक नहीं है कि इस्लामाबाद में अब फुल टन प्रोग्राम में और हराम के बाद जो है वो शराब बहुत मज़ा करती है। मैंने सुना है, मैंने तो देखी भी नहीं है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।